اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سن میں، وہ ستم میں نے اٹھائے۔ اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بوچی نہ نہائے۔ میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادل نو کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لہی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لائی کر چکا سیراب جو لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی خد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھوپھیا تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میرے زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ اموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا میں ملے راحت عقبیٰ، مل جائے چین دنیا میں ملے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے چین دنیا میں ملے، کیسے دل لیے حاضر ہے در دولت پر، کیسے دل لیے حاضر ہے در دولت
فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے چین دنیا میں ملے۔ افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجادے سے پوچھو، سجادے سے پوچھو، سرلنگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں آنا، سجادے سے پوچھو، سری حضرت مسلم کا لٹکتا تھا جہاں پر وہاں شے کا رکا سر، نیزے کی انی سے انہیں اس وقت اٹھانا، سجادے سے پوچھو، غش کھا کے گرے سید سجاد زمین پر، برپا ہوا محشر، درا ستمی جات کا اس وقت لگانا، سجادے سے پوچھو، چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے اس شرم و حیا سے، وہ شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا،
اسیروں کے گلے تھے سب جھک کے کھڑے تھے رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا آنا جب بالی سکینہ کو غسل دیتے تھے سجاد فریادی ہے فریاد حسن اسی گردن پا نشارسی کے پانا سجادے سے پوچھو سجادے سے پوچھو شاہ والا نے شہادت کا سر انجام کیا سر کٹا ظلم سے حق مگر کام کیا صبر نے عابد بیمار کے اہتمام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں حق یہ فرزند یہ سرور کا ادا کرتے ہیں حق یہ فرزند یہ سرور کا ادا کرتے ہیں کون معصوم ہوا تو خود سلاسل میں اسیر کون ہے وہ جسے پہنائی ہے دوہری زنجیر تازیانوں سے عدو دیتے تھے کس کو تعزیر کس کے ماں بہنوں کے بلوے میں ہوئی ہے تذکیر کس کے ماں بہنوں کے بلوے میں ہوئی ہے تذکیر کہ کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے صبر ناموز کے بارے میں بہت مشکل ہے صبر ناموز کے بارے میں بہت مشکل ہے کر گئے تھے جو وصیت شہیدی وقت اخیر صبر سے کام لیا کیجیو باد شبیر شکر کرنا جو پنائے تمہیں بھاری زنجیر بدعا دینا نعمت کو دینا بوسی بدعا دینا نعمت کو دینا بوسی تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا دھیان بابا کی وصیت پر جو کرتے ہیں امام ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام تو پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام خود بڑھا دیتے ہیں گردن پہ خود بڑھا دیتے
دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ یہ تامل ہے اسے شان وفا کہتے ہیں کہنے والے سے تسلیم رضا کہتے ہیں کہنے والے سے تسلیم رضا کہتے ہیں باپ کی لاش پاؤ ظلم ہوا کچھ لگا باپ کی لاش پاؤ ظلم ہوا کچھ لگا چھن گئی ثانی زہرا چرکا کچھ لگا بازو ناموز کا رسی میں بنا کچھ لگا تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ لگا تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ لگا غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا سر برے نہ سرے دربار گئے صبر کیا در بدر کوچو بازار گئے صبر کیا قدرتیں رکھ کے گرفتار گئے صبر کیا بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا خضر بابا کی وصیات کی دکھائی تو نے خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے خبر ہاتھوں سے سکینہ سکینہ کی بنائی تو نے ہائے جیتے ہیں تیری قبر مٹانے والے خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے چشم انصاف سے دیکھے تو زمانے والے چشم انصاف سے دیکھے تو زمانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے زہر پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں خبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں خبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب بھی کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا پیمبر زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ پیمبر کم غم کیوں نہ ہو دل غم سے ٹوٹے کیوں نہ سیور کا علم بدارا بھائی تھا بازو برابر علم بدارا بھائی تھا بازو برابر لبے دریا لمبے دار بھی کام آ گیا بس اب اللہ پہ حضرت زینب کی چادر بس اب اللہ پہ حضرت زینب کی چادر کا مجھے مطلب جب گرے رن میں
صدر زی سے ہوئے جدا بات گرتے گرتے یہ دی صدا عباس ہو گیا فدا آؤ یا شاہ کرے بلا وہ گردے سے شخصار میرا آئی جزا فرات سے یہ صدا سن کے بیتاب ہو گئے مولا علی اکبر نے باپ سے یہ کہا چلیے بابا پکارتے ہیں چچا کہہ کے اکبر بشور و شہ چلے دل کو تھامے ہوئے حسین چلے پیتے تھے حسین سینوں سے تھے سنبھالے ہوئے علی اکبر اب جو پہنچے فرات پر سرور کی نگاہ بھائی کے جو لاش پر پہنتی تھے کھڑے ہوئے شبیر دلبر آیا تو رو سے تھا علی کا پسے جہاں بلا بھیجری اٹھے کیوں گئے تب کا شام سے یہ رو گئے دیکھیے میں پڑا ہوں ریتی پہ ہو بہلیے میری قطع آپ حجتے خدا یہ وصیت ہے آپ سے آقا خیمگاہ میں نہ لاش لے جانا ہوگا سبھی بیوں کا حال برا روئے گی مجھ کو ثانیے زہرا میرا متون یہاں مدام رہے حشر تک بسے غلام رہے وقت آخر یہی ملال رہا ہے سکینہ کو انتظار میرا تھا یہ اقرار پانی لانے کا میں پڑا ہوں یہاں لبے دریا کہتی ہوگی اب آئیں گے امو ہم کو پانی پلا پلا آئیں گے
اپنی ٹوٹی کمر کو تھام لیا، کہتے تھے کیا غضب ہوا بھیا، تم نے غربت میں ساتھ چھوڑ دیا، ریت پر سو رہے ہو کیا بھائی، اٹھ کے بھائی کو دو، اٹھ کے بھائی کو دو صدا بھائی، پھرے علمدار سے یہ شہ نے کہا، زندگی بھر پکارے تمہیں آقا، آج یہ جام عطا ہے دل میرا، بھائی مجھ کو پکارو بہر خدا، سن کے ارشاد شاہ بہرو بہ، بھائی بھائی کا، بھائی بھائی کا، علی کا پیشہ، بھائی کا دم جو سامنے نکلا، روئے سر پیٹ کر شہ والا، مڑ کے کڑیلے جوان سے یہ کہا، لے چلو مشکر علم بیٹا، ہم کو بیعت کر گئے عباس، مر گئے آباد، مر گئے آباد، گئے بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطدا بالصغور ميدان عرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين طه وياسين، أبي القاسم مصطفى محمد، ولا سيما على ابن عمه يعقوب الدين والإيمان، كلمة الرحمن باب امن والامان، مصداق مرج البحرين يلتقيان، اسد الله الغالب غالب على كل غالب، مطلوب على كل طالب، النجم الثاقب مولانا علي بن ابي طالب، ولا سيما حجة ثاني عشر المهدي المنتظر، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقط مولانا امامنا جعفر صادق عليه افضل الصلاة والسلام، إن عمنا العباس
نافذة البصيرة وصلب الإيمان وإمامنا علي بن الحسين إن عمنا العباس منزلة اليوم القيامة يخبط جميع الشهداء. صلوات پڑھ دے بر محمد. عزیزان محترم، بڑی ہی جلدی اور بہت ہی مختصر وقت میں آپ تمامی حضرات تک چند معروضات پہنچانا میرا مقصد ہے. اور جیسے کہ میں نے 2 احادیث مبارکہ جس کو میں نے سرنامِ سخن قرار دیا، یہ دونوں حدیثیں جو معصومین علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے، جو معصوم سے منقول ہوئی ہے، اور یہ دونوں بھی حدیثیں، یہ دونوں روایتیں جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمانے کا شرف حاصل کیا، یہ دونوں روایتیں جس شخصیت کی فضیلت اور جس شخصیت کے بارے میں فضائل پڑھ رہی ہے. اور یہ یاد رکھے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہر کسی کی تعریف نہیں کرتے، ہر کسی کی فضیلتوں کو ایسے ہی بیان نہیں کرتے، بلکہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اگر کسی کی فضیلت، اگر کسی کی منزلت، اگر اہل بیت علیہم السلام اگر کسی کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں تو واقعاً وہ تعریف کے لائق ہے، وہ واقعاً وہ تعریف کے لائق ہے. اب جو کہ یہ دونوں احادیثیں، جو دونوں روایتیں جو بغیر کسی تعارف کے محتاج کے حضرت قمری بنی ہاشم، حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام، ایک روایت جو کہ امام جعفر صادق چھٹے امام نے، جو امام اللہم صلی صادق آل محمد نے جو روایت حضرت ابو الفضل عباس علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی فضیلت میں بیان کی، معصوم نے جو حدیث بیان کی، امام فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے چچا حضرت ابو الفضل عباس ایمان کے اس درجے پر فائز تھے. حضرت ابو الفضل عباس کے ایمان کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ معصوم دے رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس کی ایمان کی مثال امام دے رہے ہیں کہ ہمارے چچا حضرت ابو الفضل عباس کی ایمان کی مثال ایسے ہیں. اتنا مضبوط ایمان تھا حضرت ابو الفضل عباس کا کہ پہاڑ کی مثال دی. صلب الایمان، ایمان کا یہ عالم تھا کہ پہاڑ کے مساوی ایمان تھا. اب عزیزان اکرامی، جو نوجوان ہیں ہمارے، جو فزکس انہوں نے پڑھی ہے، وہاں پر یہ چیز ملتی ہے کہ پہاڑ کا کیا عالم ہوتا ہے، پہاڑ کتنا مضبوط پہاڑ ہوتا ہے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو الفضل عباس، ہمارے چچا حضرت ابو الفضل عباس کا جو ایمان ہے وہ پہاڑ کے مانند مضبوط ایمان ہے، پہاڑ کے مانند ایمان ہے. اب ہم جب پہاڑ کو دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پہاڑ ہے کیا؟ والارض، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ پہاڑ کی مثال ہم نے وجعل الارض مہادا، وجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو گہوارہ قرار دیا، ہم نے زمین کو گہوارہ قرار دیا. والجبال اوتادا، اور ہم نے جو پہاڑ ہے اس زمین کے لیے قرار، اگر اس زمین کو قرار ہے، ہم نے پہاڑ کو کیا قرار دیا؟ اس زمین کے لیے قرار دیا. یعنی اگر جب زمین میں زلزلے آتے ہیں، جب زمین میں زلزلے آتے ہیں تو یہ پہاڑ کیل کا کام کرتا ہے، کیلے کا کام کرتا ہے. یعنی پہاڑوں کو اگر زمین میں زلزلہ آتا ہے تو پہاڑ اس زمین کو زلزلے سے روکتا ہے. پہاڑ کا کام کیا ہے؟ کہا زمین میں قرار پیدا کرتا ہے. پہاڑ کا کام یہ ہے کہ زمین کو اس طریقے سے روکے رکھا ہے کہ تمام زمین پر جھٹکے نہ آئے. زمین میں اگر کیل کا کوئی کام کرتا ہے تو پہاڑ کہتا ہے. اور یہاں کے پہاڑ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ پہاڑ جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی جو ہے گہرائیوں میں، اتنا ہی جو ہے نا وہ بلند جتنا ہوتا ہے اتنا ہی گہرائیوں میں اس کا جو ہے نا طول اور عرض ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے. تو پہاڑ زلزلوں سے بچاتا ہے. اور امام کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا حضرت ابو الفضل عباس کا ایمان پہاڑ کے مانند ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ایمان میں زلزلہ آئے تو ہمارے چچا عباس ہے کہ تمہارے زلزلے کو، ایمان کے زلزلے کو روکنے والے ہیں.
اللہ اکبر. یعنی پہاڑ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زلزلوں کو روکتا ہے. اب جب تمہارے ایمان میں زلزلہ آئے, اگر تمہارا ایمان ڈگمگائے تو گھبرانا نہیں. حضرت ابو الفضل عباس ہے کہ جو تمہارے ایمان کو روکے رکھیں گے, جو تمہارے ایمان کو تھامے رکھیں گے, جو تمہارے ایمان کو ادھر ادھر جانے نہیں دیں گے. کیونکہ امام حضرت ابو الفضل عباس وہ شخصیت ہے کہ جو امام کی اطاعت میں اتنے زیادہ موجود ہے کہ امام نے کہا عباس رک جاؤ, عباس رک گئے. عزیزان گرامی, یہی کہتا ہوں میں اپنے نوجوانوں سے کہ جو شیعت ہے, جو ہمارا عقیدہ ہے, جوش و جذبے کا نام شیعت نہیں ہے. شیعت جوش و جذبے کا نام نہیں ہے, جوش میں آ گئے نہیں. جوش و جذبے کا نام نہیں ہے, نکل جانے کا نام نہیں ہے, بلکہ شیعت کہتے ہیں اطاعت امر مولا کا نام ہے. طاقت کے ہونے کے باوجود بھی امام کہے کہ رک جاؤ, طاقت و اختیار ہونے کے باوجود بھی رکنے کا نام ہے ایمان. ورنہ پوری کربلا ایک ہی تلوار پر رکی ہوئی تھی حضرت ابو الفضل عباس کے, ایک ہی تلوار پر رکی ہوئی تھی. اگر امام اگر اجازت دے دیتے تو یہ آج یہ غم ہی نہ ہوتا. لیکن امام نے کیا کہا, عباس جنگ نہیں کرنی ہے, ایک تلوار پر رکی ہوئی ہے کربلا, کیونکہ اطاعت مولا ہے. اللہ اکبر. اور دوسری حدیث جو دوسری روایت ملتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی, چوتھے امام نے جو فرمایا, ارشاد فرمایا حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں. معصومین نے بہت ساری روایتیں موجود ہیں, کثرت سے روایتیں موجود ہیں فضیلت حضرت ابو الفضل عباس میں. یہ بھی روایت ملتی ہے, چوتھے امام فرماتے ہیں انا امن للعباس منزلتاً یوم القیامہ یخبطہ جمیع الشہداء. بے شک ہمارے چچا حضرت ابو الفضل عباس کو خداوند عالم روز محشر, روز قیامت وہ مقام و منزلت عطا کرے گا, وہ مقام و منزلت عطا کرے گا کہ تمام کے تمام شہداء, احد کے شہداء, خندق کے شہداء, بدر کے شہداء, تمام کے تمام شہداء, قیامت تک کے آنے والے تمام کے تمام شہداء رش کریں گے اس مقام کو دیکھ کے. اے کاش کہ وہ مقام ہم کو بھی حاصل ہو جائے جو حضرت ابو الفضل عباس کو حاصل ہوا ہے. امام نے کیا فرمایا, یخبطہ جمیع الشہداء, تمام کے تمام شہداء حضرت ابو الفضل عباس کی مقام و منزلت کو دیکھ کر, حضرت ابو الفضل عباس کے مقام کو دیکھ کر رش کریں گے, حسد نہیں کریں گے. حسد اور رش میں بڑا فرق ہے عزیزو. الحسود لا یسود, حسد کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے, لیکن رش کرنے والے کے لیے فائدہ ہے. یعنی وہ مقام, اے کاش ہمیں بھی وہ مقام حاصل ہوتا ہے. یعنی ٹانگ کھینچنا, کسی کو آگے بڑھتے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچ لینے کا نام حسد ہے, لیکن اس کی ترقی دیکھ کر خوش ہونا اور یہ تمنا کرنا کہ اے کاش خدا ہم کو بھی وہ مقام حاصل کرے, اسے کہتے ہیں رش. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. جناب چوتھے امام نے جو فرمایا کہ بے شک ہمارے چچا حضرت ابو الفضل عباس کو اللہ نے وہ مقام, خدا وہ مقام عطا کرے گا کہ تمام کے تمام شہداء قیامت کے روز اس مقام کو دیکھ کر رش کریں گے, تمنا کریں گے کہ اے کاش ہمیں بھی وہ مقام و منزلت حاصل ہوتی. عزیزان گرامی, آپ ذرا غور فرمائیں, آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ شہداء رش کریں گے. آپ یہ یاد رکھیں, روایتیں یہ کہتی ہیں, روایتوں میں یہ ملتا ہے لکل بر فوق بر, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے, لیکن شہید کا مقام اور شہادت پر فائز ہونا ایک ایسی نیکی ہے, اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے, یہ آخری نیکی ہے. ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے, لیکن شہادت کا جو مقام حاصل کرتا ہے, جو شہید مرتا ہے, کہا اس کا مقام کہ اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے. یعنی خدا اور رسول و امام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ شہید کا مقام ہے, شہادت وہ منزلت ہے. اب عزیزان گرامی, شہادت کے بارے میں آپ نے سنا, کہا کوئی دلیل ہے قرآن سے؟ کہا بالکل دلیل ہے. آپ سنتے آتے ہیں مجالس میں اکثر, اور یہ مجالس کی برکت ہے عزیزو کہ بہت ساری روایتیں اور آیتیں یاد ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سرکار سید الشہداء کی مجلس کا صدقہ ہے کہ بہت ساری روایت مومنین کو اور احادیث یاد ہو جاتی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور یاد رکھنا کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں ہرگز مردہ مت سمجھنا,
بلکہ ان کے رزق ذمہ دار کون ہے؟ کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ زندہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ رزق بھی کھا رہے ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ رزق بھی کھا رہے ہیں اور وہ کسی کے رزق کے محتاج نہیں ہے بلکہ ان کا رزق کا ضامن خود خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے غور فرمایا شہید کا مقام کیا ہے؟ اس کے بعد دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا ولا تقل، ان کو شہید کو یہ کہا کہ شہید کو مردہ مت سمجھنا، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ یہ مردہ ہے، اور اس کے بعد کہا کہ گمان تو دور کی بات، ولا تقل، اور کہنا بھی نہیں کہ یہ مردہ ہے، گمان ذہن میں بھی نہیں لانا اور زبان سے بھی یہ اقرار نہیں کرنا، یہ کہنا نہیں کہ تو مر گئے، مردہ گئے۔ خدا نے کہا خبردار ولا تحسبن الذین قتلوا، ہرگز گمان بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے۔ عزیزو، شہادت کا اور شہید کا مقام یہ ہے۔ اور آگے بڑھ جائیں آپ، مقام شہداء سنیں، روایتیں کہتی ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب آپ ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ہر مومن جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا ضرور پڑھتا ہے۔ تو عزیزو، جب تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھتا ہے ہر مومن تو یہ یاد رکھیں کہ تسبیح آئی کہاں سے، یہ تسبیح بنی کہاں سے۔ جناب روایتیں کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب زہرا نے اس تسبیح کو بھی ایک شہید کی قبر کی مٹی سے بنایا تھا، یعنی سرکار سید الشہداء سے پہلے، سرکار سید الشہداء سے پہلے، سرکار سید الشہداء کون تھے؟ کہ جناب حمزہ تھے۔ جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے شہزادی کیا کم کمال والی تھی، چاہتی تو اپنے قدموں کی مٹی سے تسبیح بنا لیتی، اگر چاہتی تو حضرت امیر المومنین کے قدموں سے مٹی اٹھاتی اور تسبیح بنا لیتی، چاہتی تو امام حسن حسین کے قدموں سے اٹھاتی مٹی اور تسبیح بنا لیتی، لیکن شہزادی نے یہ بتایا کہ مقام شہداء کیا ہے۔ جناب حمزہ کی قبر سے تسبیح کی جناب حمزہ کی قبر سے مٹی لی اور تسبیح بنا کر بتا دیا کہ دیکھو یہ باکمال شخصیتیں ہیں شہداء۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد کے۔ شہداء کا مقام و منزلت یہ ہے کہ شہید، عزیز و شہید کا مقام و منزلت خود امام نے جو فرمایا کہ دیکھو تمام کے تمام شہداء، کہ تمام کے تمام احد کے شہداء، خندق کے شہداء، تمام کے تمام جتنی اسلامی جنگیں ہوئی ہیں، تمام کے تمام شہداء رش کریں گے۔ کیوں رش کریں گے؟ کیونکہ حضرت ابوالفضل عباس کو وہ مقام خدا عطا کرے گا جس مقام کو دیکھ کر تمام کے تمام رش کریں گے۔ ہاں عزیزو، کیوں نہ رش کرے، جس کے بارے میں یہ ملتا ہے، ہاں حضرت ابوالفضل عباس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اور پڑھتا، کیونکہ عزیزو حضرت ابوالفضل عباس وہ شخصیت ہے کہ جس کو مانگا ہی گیا تھا تاکہ حسین کی مدد ہو سکے۔ امام نے یہ جملہ کہا نا کہ مجھے خدا ایک ایسا بیٹا عطا کر، میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن میرا شبیہ حضرت ابوالفضل عباس، میرا بیٹا عباس ہوگا کہ جو میری جگہ پر میرے بیٹے حسین کی مدد کرے گا۔ اور یہی وجہ تھی جب کبھی بھی حضرت ام البنین حضرت ابوالفضل عباس جب کبھی بھی علی کے گود میں ہوتے، امام نے ایک مرتبہ وہ بھی شہزادی ام البنین کہتی ہے کہ میں نے وہ بھی منظر دیکھا کہ جب میں ایک حجرے میں حضرت ابوالفضل عباس علی کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے، آنسو رواں ہے حضرت علی ابن ابی طالب کے۔ کہا میرے والیو واجا، میرے والیو ماجا کیا بات ہے، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جناب ام البنین نے کہا کیا عباس نے کوئی گستاخی کی ہے؟ لیکن ہاں حضرت امیر المومنین کہتے ہیں اے شہزادی، اے ام البنین، عباس نے کوئی غلطی نہیں کی، میں عباس کے بازوؤں کو دیکھ کے رو رہا ہوں۔ کہا کیوں رو رہے ہیں، کیا ہوگا عباس کے بازوؤں پر؟ کہا کہ وہ جفا جو عباس کے بازوؤں پر ہونے والی ہے وہ تمام چیزیں میرے آنکھوں میں گونج رہی ہے۔ کہا کیا ہوگا عباس کے ساتھ؟ کہا کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حسین کی نصرت کرتے ہوئے عباس کے دونوں شانے ختم کر دیے جائیں گے۔ ہاں عزیزو، یہی تو وجہ تھی کہ جب 11 محرم کو
قافلہ گزارا جا رہا تھا، وہ بیبیاں جس کو ڈھارس تھی کہ عباس زندہ ہے، ہماری چادر سلامت ہے، عباس زندہ ہے، ہماری چادر سلامت ہے، ہم پر کوئی آج آنے والی نہیں ہے۔ لیکن ہاں جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا ہے تو کیا دیکھا؟ امام زین العابدین امام سجاد کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، امام کا چہرہ سرخ پڑا ہے۔ ہاں عزیزو، جب جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سجاد کا چہرہ زرد ہو رہا ہے، ایک مرتبہ زینب کے ہاتھ جو کہ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے، اونٹ پر سوار ہے زینب، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ یہ وقت ہے کہ حضرت محافظ زینب، محافظ امامت ہے زینب، زینب نے دیکھا کہ سجاد کا چہرہ بے رخ ہو رہا ہے۔ ہاں ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو کربلا پر گرا دیا۔ ہاں عزیزو، روایتیں کہتی ہے زینب نے ایک مرتبہ جب کربلا سے رخصت ہو رہی تھی اس وقت اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا تھا۔ جب اپنے بھائی کے چہلم کے لیے جب کربلا آئی ہے اس وقت بھی زینب نے اپنے آپ کو بھائی کے قبر کے قریب گرا لیا تھا۔ یہ منظر جب دیکھا امام سجاد نے کہ پھوپھی نے اپنے آپ کو گھوڑے سے ایک جو ہے دیکھا کہ پہاڑ جیسے ہی دیکھا کہ اونٹ سے جناب زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے، ایک مرتبہ سجاد کو قرار آیا۔ لیکن ہاں عزیزو، جب نیزے پر تمام سروں کو بلند کر دیا گیا، ہر سر نیزے پر بلند ہے لیکن ایک سر ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ ایک سر ہے کہ جو نیزے پر ٹھہر ہی نہیں رہا ہے، بار بار عباس کا سر، ہاں عزیزو وہ سر عباس کا تھا جو بار بار زمین پر گر رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا حضرت ابو الفضل عباس کا سر بار بار گر رہا ہے۔ جب امام واپس آ گئے مدینہ، کسی راوی نے پوچھا کہ ہم نے سنا کہ ایک سر شہداء کا زمین پر بار بار گر رہا تھا، مولا وہ سر کس کا تھا؟ امام نے ایک مرتبہ نظروں کو جھکایا، امام زین العابدین کہتے ہیں وہ سر میرے چچا حضرت ابو الفضل عباس کا تھا۔ حاضر امام کہتے ہیں کہ عباس کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس عباس نے زینب کو کبھی بے رضا نہیں دیکھا، عباس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی کہ زینب کو اس عالم میں دیکھے کہ سر پر رضا نہیں ہے، ہاتھ مجھے بت باندھ دیے گئے ہیں۔ عزیزو، امام کہتے ہیں کہ عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا گیا۔ عزیزو، یہ تمام چیزیں ہوئی کہ جب امام زین العابدین واپس آئے ہیں شہداء کو دفن کرنے کے لیے، ہاں وہ بھی مقام آیا کہ تمام شہداء کو دفن کیا، گنج شہیدہ منایا، امام حسین کو دفن کیا، لیکن ہاں حضرت ابو الفضل عباس کو جو دفن کرنا چاہتے ہیں تو حاضر ایک مرتبہ نہر فرات کے قریب ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل عباس کی قبر بنائی، تربت بنائی، کافی دیر تک تربت میں حضرت ابو الفضل عباس کے سینے پر اپنا زانہ رکھ کے کہا چچا عباس آپ کہاں تھے؟ عباس چچا، ارے آپ نہیں تھے، میں نے دیکھا کوفے میں شہزادیاں بے مکنا و چادر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا ينقلبون۔ پالنے والے کے بعد صاحب بیت علیہ السلام کا حاضران مجلس میں سے جو مومنین حج و زیارات کی مشتاق ہیں ان کو جلد سے جلد حج و زیارات سے مشرف فرما۔ مالک کے بعد صاحب بیت علیہ السلام کا خصوصاً سرکار سید الشہداء کی مظلومیت کا، اس فرش عزا کا جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے، جو وبا چل رہی ہے، مالک المومنین کو اس وبا کرونا کے مصیبت سے محفوظ فرما۔ جو مومنین اس مریض ہو گئے اس وبا سے، مالک ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ اور آخر میں سب سے اہم دعا یہی ہے کہ یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ سید افضل حسین بالگرامی اور سید فضل حسین بالگرامی اور محمد شمس حسین کے لیے ایک سورہ فاتحہ صاحب فرما۔ مر گیا
गरीब का सोना चार मर गया सादात आग उड़ाएंगे सरदार मर गया शम में माज़ारे बंदे तने पाक बुझ गए शम में माज़ारे बंदे तने पाक बुझ गए सैलानियों का हाय परस्तार मर गया सैलानियों का हाय परस्तार मर गया साया रहा सारों पाना चौथे माँ का साया रहा सारों पाना चौथे माँ का जरा की जाओ सैन का दिलदार मर गया जरा की जाओ सैन का दिलदार मर गया कांटों पर खेलते थे जिसे राहे शाम में कांटों पर खेलते थे जिसे राहे शाम में वो सार बाने इतरते अतहार मर गया वो सार बाने इतरते अतहार मर गया आबिद गरीब बेकर सोना चार मर गया सादात आग उड़ाएंगे सरदार मर गया बेटी हसन की हो गई बेवफा है बेटी हसन की हो गई बेवफा है का पोता आशिक गफ्फार मर गया हैदर का पोता आशिक गफ्फार मर गया आबिद गरीब बेकर सोना चार मर गया सादात आग उड़ाएंगे सरदार मर गया आग उड़ाएंगे सरदार मर गया करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाई जान रोती है तैबे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास जमीन पर यहाँ मर गया अकबर बिदर जवां मर गया नाम लो मेरी कमर जवां मर गया सदक़े करो लाश पर जवां मर गया लुट गया बेकस का घर जवां मर गया कुव्वत बाजू मेरा क्या हो गया जीनत पहलू मेरा क्या हो गया आशिक दिल तू मेरा क्या हो गया क्या हुआ अफसोस मेरा बदला हमको संभालेगा कौन जवां मर गया लाश उठाएगा कौन जवां मर गया भाई पुकारेगा कौन जवां मर गया खबर बनाएगा कौन जवां मर गया क्या हुआ सफ़ाए सकीना को मेरा बड़ा घर तबाह क्या हुई अब्बास बरादर की जा अब गई वो प्यार की बातें कहाँ करते थे रो रो के ये हजरत बयां तोड़ गए मेरी कमर भाई जान हुसैन इमाम हुसैन 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 इमाम हुसैन 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 इमाम हुसैन 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 इमाम हुसैन 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 इमाम
Hussain, Hussain, Imam Hussain, 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 Imam Hussain. ہے